غلطی اس سے صرف یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، ورنہ میں سیدھا ہوٹل جاتا اور تفتیش کے چکر میں آ جاتا۔ اسی بھول نے جو نادانستگی میں ہوئی تھی مجھے بچا لیا تھا۔ موٹر سائیکل کو پارکنگ ایریا میں چھوڑ کے میں اوپر گیا تو محسن رضا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی انگریز سے اس کے دور حکومت کے مظالم کا بدلہ لینے جا چکا ہے۔ انگریز نے ہماری نسلوں کو، ہماری اخلاقی اقدار کو اور ہماری تہذیب کو خراب کیا تھا۔ اب ہماری باری ہے۔ یہ بات میں نے اور محسن نے سر عام اتنی بار کہی کہ بالآخر ہاسٹل کے سخت گیر بوڑھے اور برطانوی قدامت پسندی کے علم بردار سپرنٹینڈنٹ تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے 2 بد باطن گوروں کی تحریری شہادت پر مجھے اور محسن رضا کو لکھ کر وارننگ دی تھی کہ ہم نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ سیاسی خیالات کے اظہار سے باز نہ آئے تو ہمیں ہاسٹل سے خارج کر دیا جائے گا۔ نسلی منافرت کی فضا تو تھی، مگر اس کا الزام صرف ہم پر نہیں آتا تھا۔ دوسری بات سراسر لغو اور بے بنیاد تھی۔ غیر سنجیدگی سے کہی جانے والی بات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ایک متعصب ذہنیت کی مذموم سازش تھی۔ دونوں بد باطن گورے گواہوں کی گوشمالی بڑے تزک و احتشام کے ساتھ کی گئی تھی، اور اس کار خیر میں تمام اختلافات بھلا کے سب ایشیائی طالب علموں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ اگلے دن گوروں کی ایک ٹیم نے جوابی کارروائی کا پروگرام بنایا تھا، مگر نسلی فسادات پھیل جانے کے ڈر سے پرنسپل اور مقامی انتظامیہ نے مل جل کر معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا۔ اس امکانی فساد کا ذمہ دار بھی ہم ہی سمجھے گئے تھے، لیکن سزا سے محفوظ رہے تھے۔ ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کالج کے پرنسپل کو بھی یقین دلا چکا تھا کہ ہم دونوں خطرناک ایشیائی ہیں جو برطانیہ کی ساکھ کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اگر آج میں قتل کے اس کیس میں ملوث ہو جاتا تو میرا سابقہ ریکارڈ دیکھ کر وہ دونوں اتفاق رائے سے تسلیم کر لیتے کہ قتل کی واردات میں ہمارے ملوث ہونے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کے میرے قدم رک گئے۔ دروازہ جسے میں قفل کر کے گیا تھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے ڈور لاک میں ایک معمولی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اسے شرافت سے بند کیا جاتا تھا تو چند سیکنڈ بعد پٹ اور چوکھٹ جدا ہو جاتے تھے۔ اس کے ڈور لاک میں ایک معمولی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اسے شرافت سے بند کیا جاتا تھا تو چند سیکنڈ بعد پٹ اور چوکھٹ جدا ہو جاتے تھے۔ صحیح طرح سے بند کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دروازے کو دھکیل کر دھڑ سے مارا جائے۔ اس وقت پٹ اور چوکھٹ جدا تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اندر جانے والا دروازہ بند کر کے مطمئن ہو گیا تھا اور اسے احساس بھی نہیں تھا کہ دروازہ پھر کھل گیا ہے۔ میرے کمرے کی واحد چابی میرے ہاتھ میں تھی، جس کے بغیر دروازہ کھل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے پٹ کو دھکا دیا، دروازے کے زنگ خوردہ پرانے قبضے چرچرائے اور میں اندر داخل ہوا تو ایک لڑکی جو میری میز کی درازوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی تیزی سے پلٹی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی مٹھی میں کچھ دبائے خاموش کھڑی رہی۔ اس کی عمر 25 سال سے کم تھی، مگر آنکھوں کے گرد قبل از وقت نمودار ہو جانے والے حلقوں، چہرے کے پژمردگی، بھونڈے میک اپ کی دبیز تہ سے جھانکنے والی چھائیوں کے نشانات اور ڈھلکے ہوئے جسم کے باعث وہ 35 سال سے زائد کی لگتی تھی۔ پھر اس کی صورت پر وہ بے باک حیا سے عاری اور گناہ آلود مسکراہٹ نمودار ہوئی جو اس کے لباس کی طرح اس کے پیشے کا اشتہار دیتی تھی۔ میں ایک ایک قدم آگے بڑھتا گیا۔ میری میز کی درازوں میں سے کیا نکالا ہے تم نے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک دونوں ہاتھ بڑھا کے مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا اور اسٹول سے ٹکرا کے نیچے گرا۔ اس عورت نے جست لگا کر مجھ پر سے گزر جانے کی کوشش کی۔
اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، لیکن میں نے لیٹے لیٹے اس کا ایک پاؤں گرفت میں لے لیا۔ میرے ہاتھ میں ایک زنانہ جوتا آیا، لیکن وہ خود منہ کے بل گر گئی۔ اس کے حلق سے ایسی زبردست چیخ برآمد ہوئی کہ میں حیران رہ گیا، مگر اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر میں اس پر جا پڑا۔ وہ عورت شیرنی کی طرح مجھ سے گتھم گتھا ہو گئی۔ اس کے لمبے لمبے ناخنوں سے میرے چہرے پر خراشیں پڑ گئیں، میرے کپڑے تار تار ہو گئے اور میرے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ غصے نے مجھے پاگل کر دیا۔ میرے ہاتھوں کی وحشی قوت نے چند منٹ میں اسے زیر کر لیا، مگر اس جدوجہد میں عورت کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور اس کے جسم پر بھی خون کی سرخ لکیریں پھیل گئیں۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ اس عورت کو فرار نہیں ہونے دوں گا اور پولیس خود ہی معلوم کرے گی کہ یوں چوروں کی طرح وہ میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی۔ عورت مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، اور میں ادھر ادھر سے دوڑ کر آنے والوں کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہو گئی۔ وہ عورت پلک جھپکتے میں میری گرفت سے نکل گئی اور دروازے کی طرف بھاگنے کی بجائے میرے بستر پر جا گری۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور بیک وقت بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ یہ سب ہاسٹل میں رہنے والے ملکی اور غیر ملکی باشندے تھے۔ 2 افراد نے مجھے قابو کر لیا کیونکہ میں پھر اس عورت کی طرف لپکا تھا۔ اس نے آخری دلدوز چیخ ماری اور 2 گوروں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، وہ دیوانہ وار چلائی۔ یہ کالیا مجھے دھوکے سے لے آیا، یہ میری آبرو لوٹنا چاہتا تھا۔ وہ دھاڑیں مار مار کے روتے ہوئے بولی۔ میں خوف اور صدمے سے سن کھڑا رہ گیا۔ اس فحاشہ کو سنبھالنے والے وہی 2 بد باطن گورے تھے جنہوں نے ایک بار میرے اور محسن کے خلاف تحریری شہادت دی تھی۔ میرے حمایتی وہ سب ایشیائی طالب علم تھے جو مجسم سوال بنے بے بس کھڑے تھے۔ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ میں ابھی ابھی باہر سے آیا ہوں تو یہ میرے کمرے میں گھسی ہوئی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں، لیکن صاف ظاہر تھا کہ میری اس وضاحت نے کسی کو مطمئن نہیں کیا ہے۔ میری قوت آزمائی کے نشانات، اس کا تار تار لباس اور خود میری حالت میرے جرم کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ عورت جسے یقیناً کسی نے سازش کے تحت بھیجا تھا، اپنے مقصد میں کامیاب رہی کیونکہ وہ بہت اچھی اداکارہ بھی تھی۔ وہ اب ہسٹیریا کی کیفیت میں چلا رہی تھی، خدا کے لیے، یسوع مسیح کے لیے مجھے اس کالے حیوان سے بچاؤ، اور اس پر واقعی بے ہوشی غالب آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا یہ مکر و فریب کے حربے ہیں، لیکن دیکھنے والے حالات کی پوری تصویر دیکھ رہے تھے اور انہیں عورت کی مظلومیت کا اور میری فطری خباثت کا یقین آ رہا تھا۔